سورہ لہب. تبت یدا ابی لہب وتب. یہ سورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ابو لہب. میرے ہاتھ ٹوٹ گئے. دیکھو وہ پوری طرح ٹھیک ہیں، کہاں ٹوٹے ہیں. اور اس کی بیوی ام جمیل کے بارے میں ہے، جو اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ خلاف تھا. محمد جھوٹا ہے، اس کی باتوں پر بھروسہ مت کرو. ارے بھائی ہمیں وہ آیتیں بتاؤ جو پیغمبر کو ملی تھی. ہاں بھائی ہمیں بتاؤ. اسٹوری سٹارٹ ہوتی ہے مکہ کے اس دور سے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے اسلام کی دعوت دینے کا حکم ملا. ایک صبح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر چڑھے اور زور سے مکہ والوں کو پکارا، یا صباحا. ارے بھائی اب کیا مصیبت آن پڑی ہے؟ لوگ جمع ہو گئے، کیونکہ پہاڑی پر چڑھ کر پکارنے کا مطلب تھا کہ کوئی بڑا خطرہ یا کوئی ضروری خبر دینی ہوتی ہے. جب سب لوگ جمع ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے لوگو، اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک بہت بڑا لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری بات کا یقین کرو گے؟ یہ سن کر سب نے ایک آواز میں کہا، ہاں بالکل کریں گے، کیونکہ آپ سچے ہیں، آپ امین ہیں، کیونکہ آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں. آپ محمد ہیں. یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہیں آنے والے ایک سخت عذاب سے ڈراتا ہوں اور میں اللہ کا رسول ہوں. یہ سن کر سب لوگ حیران ہو گئے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، عبد العزیٰ بن عبد المطلب، جسے اس کی روشن رنگت کی وجہ سے ابو لہب یعنی آنکھ کی لپٹوں والا کہا جاتا تھا. جیسے ہی اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنی، وہ غصے سے پاگل ہو گیا اور اس نے زور سے چلا کر کہا، ٹوٹ جائیں تیرے ہاتھ، کیا تو نے ہمیں اسی لیے یہاں جمع کیا ہے؟ اب پہلی آیت کی طرف آتے ہیں. تبت یدا ابی لہب وتب. ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ اور وہ برباد ہو گیا. میرے ہاتھ ٹوٹ گئے. یعنی اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ ٹوٹ جائیں تیرے ہاتھ، تو برباد ہو جائے، کہ تو نے ہمیں اسی لیے یہاں جمع کیا تھا. بس اسی لمحے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں اور ابو لہب کے اس سخت اور دشمنی والے جرم پر یہ سورہ نازل فرمائی، جس کی شروعات ٹھیک اسی بددعا کے جواب سے ہوئی. ابو لہب کو اپنے مال اور اپنے رتبے پر بڑا غرور تھا. وہ کہتا تھا کہ اگر قیامت آئی بھی میں اپنے دھن سے سب کچھ خرید لوں گا یا بچا لوں گا. وہ اور اس کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر دشمنی کرتے تھے کہ وہ اپنے بیٹوں کو مجبور کرتے تھے کہ وہ اپنی بیویوں کو طلاق دے دیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں تھیں. تمہیں رقیہ اور کلثوم کو طلاق دینی ہی ہوگی. اور اس کے جواب میں دوسری آیت نازل ہوئی، ما اغنى عنه ماله وما كسب. نہ اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ وہ جو اس نے کمایا، یعنی اس کی دولت اور اس کی کمائی ہوئی اولاد یا اس کا رتبہ، کچھ بھی اللہ کے عذاب سے اسے نہیں بچائے گا. ابو لہب نے تو اپنی بددعا میں کہا تھا کہ تو برباد ہو جائے، لیکن اللہ نے اسے اس کا اصلی انجام بتا دیا. تیسری آیت، سيصلى نارا ذات لهب. وہ ان قریب بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا. یہاں دیکھیے اللہ نے ابو لہب کے نام کے ساتھ بھڑکتی ہوئی آگ کا ذکر کیا ہے، جیسے اسے اس کے نام کے میننگ کے مطابق سزا ملنے والی ہے. ابو لہب کی بیوی ام جمیل، وہ بھی اپنے شوہر سے دشمنی میں کم نہیں بلکہ 4 گنا آگے تھی. I will give this necklace of mine to the one who causes distress to Muhammad. Tell everyone. وہ ایک دوسرے کے پاس جا کر باتیں لگاتی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لوگوں کو بھڑکاتی تھی. محمد ایک جھوٹا ہے، وہ ایک جادوگر ہے، اس پر بھروسہ مت کرو. وہ جنگل میں جا کر کانٹے دار لکڑیاں چن چن کر لاتی تھی اور ان لکڑیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں یا پھر ان کے گھر کے دروازے کے آگے بچھا دیتی تھی تاکہ انہیں تکلیف ہو. محمد کو جتنی تکلیف ہوگی میرے دل کو اتنا سکون ہوگا.
اس سخت دشمنی اور تکلیف پہنچانے کے بدلے میں اللہ نے اس کے انجام کا ذکر کیا. چوتھی آیت. وامرأته حمالة الحطب. اور اس کی عورت بھی جو لکڑی ڈھونے والی ہے. اور آخری آیت میں اس کے قیامت کے دن کی سزا کے بارے میں بیان کیا گیا جو اس کے دنیاوی کام یعنی کانٹے دار لکڑی ڈھونے سے جڑی ہوئی ہے. في جيدها حبل من مسد. اس کی گردن میں مونج کی بٹی ہوئی رسی ہوگی یعنی کھجور کے پتوں کی بٹی ہوئی رسی. یعنی وہ جس طرح دنیا میں تکلیف دے کانٹے دار لکڑیاں بین کر لاتی تھی اسی طرح قیامت کے دن جہنم کی آگ میں اسے بٹی ہوئی رسی سے باندھ کر گھسیٹا جائے گا یا یہی رسی اس کے گلے کا پھندا ہوگی